آج شادیوں میں سب سے زیادہ خرافات. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری سنت ہے یہ نکاح, لیکن ہمارے غلط کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کو پراگندہ کر دیا ہے. سب سے زیادہ خرافات آج شادیوں میں ہوتی ہے. آج ذرا دیکھیں یہ ہلدیوں کا رسم جو چلا, ابھی حضرت بیان کر رہے تھے, ایک نیا فیشن چلا ہے. ہلدی کے دنوں میں تمام لوگ ہلدی لباس آج کل پہننا شروع کر دیے ہیں. ایک کچھ ہماری بہنیں بھی بہت دیر سے گھوم رہی ہیں ہلدی لباس پہن کر, کچھ ہمارے بھائی بھی گھوم رہے تھے ہلدی لباس ہلدی لنگی پہن کر. تب ہلدی شاہ بابا بن گئے ہو نا, کیا ہلدی شاہ بابا بن گئے ہو. اس سے پہلے کلچر تو نہیں تھا, 2-4-5 سال پہلے نہیں تھا. میرے خیال سے کسی سیریل میں کسی فلم میں دیکھ لیا ہوگا, اب اسی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا کہ فلاں فلم میں ایسا کیا گیا تو ہم لوگ بھی کریں گے. بڑا اچھا لگتا ہے. میرے عزیزوں ہمیشہ یاد رکھنا, یہ فلم کے کارنامے تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے آئیڈیل, تمہارے لیے نمونہ عمل اگر کچھ ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے, امام حسنین کریمین کی زندگی ہے. ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ عمل حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی ہے. ہلدی لباس تمہارے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ارے تمہارے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے, تمہارا بدن ڈھکا ہونا چاہیے, تمہارا لباس وہ ہونا چاہیے جو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس ہوا کرتا تھا. تم کیا سمجھتے ہو فیشن دکھا کر کے, بدن کھول کر کے بہت قابل اور بہت کامل انسان بن جاؤ گے؟ تہذیب یافتہ انسان وہی کہلاتا ہے, پڑھا لکھا انسان وہی کہلاتا ہے جو اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کرتا ہے. جو اپنے نبی کے طریقے سے دور ہوا وہ کامیابی سے دور ہوتا چلا گیا ہے, وہ ہمیشہ ہر برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. آج قوم مسلم اسی لیے پریشان ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. آج شادیوں میں فضول خرچی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بیان سے باہر ہے. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر والوں کا منہ بنگلہ کا 5 بن جاتا ہے. سب سے پہلے دادی کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہو گیا ہے. اس کے بعد سسر کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہو گیا ہے. اگر 2-3 بیٹی ہو گئی تو پھر ماں کی خیر نہیں ہے, بلکہ منحوس ہے. صرف بیٹی پیدا ہو رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ارے بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے, بیٹی منحوس نہیں ہوتی ہے, بلکہ بیٹی کو بوجھ تو تم نے بنا دیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب بیٹی پیدا ہونے پر زندہ زمین پر درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن جب میرے مصطفیٰ رحمت عالم بن کر تشریف لائے, میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا, اے لوگوں سنو سنو, تم بیٹی کو منحوس سمجھتے ہو, تم بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہو. سنو, بیٹی منحوس نہیں ہوتی ہے, بلکہ میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. جس گھر میں ایک بیٹی ہوگی اس گھر میں روزانہ رب کی 12 رحمتیں نازل ہو جایا کریں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسجد اعلی حضرت سنت مصطفیٰ کانفرنس, جشن شادی خانہ آبادی. آج ذرا بتائیے بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ شادی کرنی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ شادی کو تھوڑا ہلکا کر دیں, اس کا خرچہ تھوڑا کم کر دیں, تو بیٹیوں کے شادی کرنا آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. یہ خرچہ کس نے بڑھایا ہے؟ کیا حدیث میں اس کا حکم دیا گیا؟ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے. قرآن تو تمہیں فضول خرچی سے روک رہا ہے. نبی پاک نے اپنی بیٹی کی سادہ اور سمپل شادی کرا کے تمہیں سادہ سمپل شادی کا حکم دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ, لیکن تم نے شادیوں میں فضول خرچی کا انتظام کر کے جہیز اور فضول کے باتوں کو اس میں ایڈ کر کے خود شادیوں کا بوجھل بنا لیا ہے. اب ہر انسان کے لیے بیٹی بوجھ لگنے لگی ہے. میرے عزیزوں, بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے, وہ تو رب کی رحمت ہوا کرتی ہے. شادیوں میں خرچہ مینٹین کیا کریں. آج جس کے پاس دولت ہے وہ تم تراک ہو کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹا اور بیٹی کی شادی کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے بچے کی ایک ہی بار تو شادی ہوگی, لاؤ 1 لاکھ کا پینڈل باندھ دو, لاؤ 10-15-20 ہزار کا بینڈ باجا لے کر چلے آؤ, لاؤ کھانا ایک دم عام دعوت کر دو. لیکن ہوتا کیا ہے, لوگ آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینک کر چلے جاتے ہیں. اتنا کھانے کی بے حرمتی. ذرا وہ لوگ کو بھی دیکھو, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روڈ پر بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں. 2 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہوتی ہے. کوئی ہاتھ پر 2 روپیہ 10 روپیہ ڈال دیتا ہے تو بیچارہ 1 پاؤ روٹی کھا کر زندگی گزار لیا کرتا ہے. اور ہم یہاں شادی کے نام پر, نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے نام پر بیٹھ کر پلیٹوں پلیٹ بوٹی پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں, روٹی پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ये कहाँ की अक्लमंदी है? अमीर बाप तो अपने बच्चों के लिए शादी में बेशुमार खर्चा कर देगा, लेकिन उस गरीब बाप के बारे में जरा सोचो। एक अमीर बाप लाख का पेंडल इधर लगा रहा है और उधर एक गरीब बाप बेचारा अपने बच्चे के शादी के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करता हुआ नजर आता है। एक अमीर बाप इधर प्लेटों प्लेट खाना फेंकता हुआ नजर आता है। एक गरीब बाप बेचारा रमजान के महीने में अपनी बच्ची के शादी के लिए दरवाजे दरवाजे के ठोकर खाने पर मजबूर है। ज़कात के पैसे इकट्ठा करता है, सदकात के पैसे इकट्ठा करता है। माएँ दरवाजे पर जब आती है ना, कलेजा फट जाता है। सैयद साहब, कलेजा फट जाता है। आकर कहती है कि बाबा कुछ मदद कर दीजिए, हमारी दो जवान बच्चियां घर पर पड़ी हुई हैं, शादी कराना है, कुछ पैसे ज़कात सदकात के दे दीजिए। जरा गौर तो करें गरीबों का हाल क्या है। एक एक पाए जोड़ जोड़ के सदका खैरात और ज़कात के पैसे जोड़ जोड़ के बेटियों की शादी का इंतजाम कर रही है। और इधर अमीर लोगों का हाल ये है कि लाखों रुपया ऐसे उड़ा देते हैं, कोई बम पटाखे में, कोई गाना बाजे में, कोई पिंडाल के नाम पर। अरे मेरे अजीजों, मैं आज आपको पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, बेटियों के शादी में, बेटों के शादी में खर्चा कम करो और तहैया कर लो कि जितना खर्चा मुझे अपने बच्चे की शादी में करना है उसका आधा खर्चा मुझे बचाना है, और उसी पैसे से अपने बच्चे के साथ एक गरीब बच्ची की शादी का भी इंतजाम कर देना है। कसम खुदा की, अगर तुमने एक गरीब बच्ची की शादी की जिम्मेदारी ले ली, जब तक वो बच्ची जिंदा रहेगी, उसकी नस्ल चलती रहेगी, जितने बच्चे पैदा होते जाएंगे, हर सांस के बदले तुम्हें नेकियां मिलती चली जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये जहन कौन देगा, ये फिक्र आपके अंदर कौन पैदा करेगा? ये बातें होनी चाहिए ना। अगर हमने ठाना है कि हमें 5 लाख शादी में खर्चा करना है, 3 लाख खर्चा करो, 2 लाख बचा करके किसी गरीब बच्ची की शादी का इंतजाम कर दो। कसम खुदा की उस बच्ची के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। ये शेख इतना ज्यादा इंतजाम करना, इतना खर्चा करना, और एक बात हमेशा याद रखिए, अवाम का तो हाल ये है कि जितना अच्छा भी इंतजाम कर दीजिए, जितना अच्छा भी खिला दीजिए, लोग वही बोलकर जाएंगे दाल में नमक नहीं है, हमें बोटी चली हुई बोटी मिल गई है, ये कमी है वो कमी है। आप 10 लाख भी खर्चा कर दोगे ना, तो पब्लिक का, अवाम का हाल यही रहेगा, है ना, कि कोई ना कोई नक्स और ऐब वो निकाल कर ही जाएंगे। तो आपको अवाम को राजी करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको वो काम करना है जिससे आपका परवरदिगार राजी हो जाए, आपके रसूल राजी हो जाए। यकीन जानो, आपके जिस काम से आपके अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, फिर आपकी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी और वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। वक्त बहुत मुख्तसर है, बयान का ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं अपने गुफ्तगू को यहीं समेटने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान के दरमियान जाने अनजाने में जो मुझसे गलती सरजद हो गई है, अल्लाह अपने करम से माफ़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।